صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ایک یہودی لڑکا آقا علیہ السلام کی مجلس میں آ کے حضور کی خدمت کرتا تھا. وہ سیرت عطا کی کہ کلمہ پڑھے بغیر یہودی اور غیر مسلم بھی محبوب کی آقا کی خدمت اور نوکری کرنے پر فخر کرے. صحیح بخاری میں یہودی ہے، کلمہ نہیں پڑھا مگر مجلس میں بیٹھتا اور خدمت کرتا. یہ تو ہے روایت بخاری. اب یہی روایت امام احمد بن حنبل نے مسند میں بیان کی، یہی روایت اپنے طریق سے، اور حافظ ابن کثیر نے امام احمد بن حنبل کے طریق سے تفسیر ابن کثیر میں بھی نقل کی. امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ وہ خدمت کیا کرتا تھا. انہوں نے خدمت کی وضاحت کی ہے حدیث میں، مسند احمد بن حنبل میں خدمت کی وضاحت کی ہے. یہودی بچہ خدمت کیا کرتا تھا حضور کی مجلس میں، تو حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے وضو کے لیے لوٹا بھر کے رکھتا تھا، اور جب حضور تشریف لاتے تو جوڑے اٹھا کے گود میں رکھ لیتا تھا، اور جب اٹھ کے جانے لگتے تو دوڑ کے جوڑے پہناتا تھا. لوٹے بھرتا اور جوڑے اٹھاتا. یہ خدمت تھی اس کی. اٹھا لے مسند احمد بن حنبل. اور حافظ ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید، انہوں نے اس روایت کو لیا کہ حضور علیہ السلام کے وضو کے لیے لوٹے بھرتا اور جوڑے اٹھاتا تھا. یہ نوکری تھی. 2-4 روز گزر گئے، وہ نہیں آیا. لم یکن جبارا، سخت گیر نہ تھے، سخت مزاج نہ تھے. اس کی شرح کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے، کچھ دن ہو گئے ہیں وہ یہودی لڑکا نہیں دیکھا. عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گیا ہے، تو بستر علالت پہ ہے اس لیے نہیں آیا. اچھا. فرمایا ابو بکر عمر چلو اس کے گھر چلے، اس کی عیادت کر آئیں. ہم تو مسلمان کے گھر کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت نہیں کرتے، اور نبی وہ ہیں کہ وہ یہودیوں کے گھر بھی عیادت کے لیے تشریف لے جائیں. ان کے گھر تشریف لے گئے تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ گھر تشریف لے گئے اور جا کے آقا علیہ السلام اس بچے کے بستر پر سرہانے بیٹھ گئے. مبارک ہو تجھے یہودی کے بیٹے، ہائے 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 کہ تیرے بستر پہ آقا بیٹھ گئے ہیں. کاش اس جگہ ہم ہی ہوتے. آقا بستر پہ بیٹھ گئے. اب ہمیشہ حضور کی مجلس میں آتا تھا، واز سنتا، قرآن کی آیتیں سنتا، حدیثیں سنتا. نہ اس نے کلمہ پڑھا اور نہ آقا علیہ السلام نے کبھی اس کو فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو. بیٹھتا حضور کی مجلس میں تھا مگر فرمایا نہیں. یہ آداب دعوت و تبلیغ ہیں، یہ آداب دعوت و تبلیغ ہیں. اس لیے کہ بات گفتار سے نہیں بنتی، کردار سے بنتی. اب اس کے گھر تشریف لائے ہیں عیادت کے لیے، تو اس کے سرانے بیٹھ کے فرمایا یہودی کے بچے کو کہ بچے میرا کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو. اس بچے نے اپنے باپ کی طرف مڑ کے دیکھا. یہ سب حدیث صحیح بخاری میں ہے اور مسند احمد بن حنبل. باپ کی طرف مڑ کے دیکھا، باپ خاموش کھڑا رہا. بچہ بھی باپ کے ڈر سے چپکے سے بیٹھا لیٹا رہا. آقا علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا میرا کلمہ پڑھ لے. اس نے پھر باپ کی طرف دیکھا. جب دوبارہ دیکھا تو تھا تو یہودی، مگر کہنے لگا بیٹے مجھے کیا تکتا ہے، ابو القاسم جو فرماتے ہیں مان لو. بچے یہ مصطفیٰ ہر ایک کے گھر تھوڑا جا کے دعوت دیتے رہتے ہیں کلمے کی. تمہارے گھر آئے ہیں آج دعوت دینے، مجھے کیوں دیکھتے ہو، کلمہ پڑھ لو. بچے نے کلمہ پڑھ لیا. آقا علیہ السلام خوش ہو گئے، دعا کی، تشریف لے گئے. قدم مبارک گھر سے باہر رکھا، بچے کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ ملک الموت پہنچ چکا ہے، روح قبض ہونے والی ہے، اور غیرت نبوت نے، غیرت رحمت نے گوارا نہ کیا کہ ہو ساری زندگی میرے جوڑے اٹھانے والا، ہو ساری زندگی میرے وضو کے لوٹے بھرنے والا،
اور جوڑے اٹھانے والا، اور ابھی مرنے کا وقت قریب ہے، جائے جہنم میں، مصطفیٰ کے جوڑے گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ دوزخ میں چلے۔ تو حدیث پاک کے لفظ ہیں، آقا علیہ السلام ادھر گلی میں نکلے اور ہاتھ اٹھا کر فرماتے جا رہے تھے، الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بچے کو دوزخ سے نکال لیا۔ یہ کلمہ وسیلہ ہے، اس حدیث میں کلمہ توسل ہے، الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار، اس اللہ کا شکر جس نے میرے صدقے سے، میرے وسیلے سے اس کو دوزخ سے نکال لیا۔ اب یہاں ایک بات کہنے کی جسارت کروں گا، آقا علیہ السلام کی تو شان یہی تھی جو آپ نے فرمایا۔ آقا اجازت ہو تو ہم غلام بھی کچھ عرض کر دیں اسی موقع پر۔ حضور کی شان تھی، آپ نے شان کے لائق فرمایا کہ اس خدا کا شکر جس نے میرے صدقے سے اسے دوزخ سے نکال لیا۔ اور آقا ہم علی سبیل التنزل یہ کہیں گے، اس خدا کا شکر جس نے حضور کے جوڑوں کے صدقے سے دوزخ سے نکال لیا، جو حضور کے وجہ سے، حضور کے صدقے سے دوزخ سے نکلا۔ وہ صدقہ تھا کیا؟ کوئی تہجد پڑھتا تھا، نماز پنجگانہ پڑھتا تھا، وہ تو سرے سے یہودی تھا، اس نے تو پوری زندگی کلمہ ہی نہیں پڑھا، نماز سیکھی نہیں، ایک عمل نہیں کیا۔ تو بتائیے اب دوزخ سے اگر بچا تو کس شے نے بچایا؟ ایک جھگڑا چلتا رہتا ہے مسلمانوں کے درمیان کہ محبت مقدم ہے یا عمل مقدم ہے۔ کیا جھگڑے ہیں؟ ایمان کی معرفت سے محرومی ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ محبت مقدم ہے یا عمل اور اتباع مقدم ہے۔ میں تو نہ کسی کو مقدم کرتا ہوں نہ کسی کو مؤخر کرتا ہوں۔ اس حدیث کا نقطہ سمجھا دیتا ہوں، فیصلہ آپ کر لیجئے کہ وہ جو بچہ، یہودی کا بچہ دوزخ سے بچ گیا، وہ عمل سے بچا یا مصطفیٰ کے جوڑوں کے صدقے سے بچا؟ اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں کس نے بھیجا؟ کوئی نماز پڑھی تھی؟ بولیے۔ حج کیے تھے، روزے رکھے تھے، تسبیح کی تھی، دعوت اور تبلیغ کی تھی، مسجدیں بنائی تھی، اللہ اللہ کیا تھا؟ وہ تو اس لمحے روح پرواز کرنے سے 1 منٹ قبل تک یہودی تھا، موت سے 1 منٹ پہلے تک یہودی تھا، کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا۔ اور عمل کیا کیا؟ صرف کلمہ پڑھا، نہ ابھی صحت یاب ہوا، نہ جا کے کوئی شریعت سیکھی، نہ نماز روزہ کیا، غسل بھی نہیں کیا، بستر پر لیٹے لیٹے کلمہ پڑھا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس خدا کا شکر کہ جو صرف میرے صدقے سے اس کو جنت میں لے گیا۔ اب وہ جو حضور کی وجہ سے جنت میں گیا، وہ وجہ اس کی کون سی خدمت بنی؟ بولیے۔ بس حضور کی ذاتی نوکری۔ اے اہل اسلام، اے اہل عالم اسلام، مادیت کا دور ہے، خدا و مصطفیٰ سے دوری کا دور ہے۔ میں صرف ایک ہی سبق، میری عمر بیتی دیتے دیتے دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اور یہی سبق دیتے دیتے ہم بھی چلے جائیں گے، مگر ایک ہی بات پلے باندھ لو، سارے عمل کام کی شے ہے، مگر وہ کام تب آئیں گے جب پہلے مصطفیٰ کی غلامی ہوگی، حضور کی محبت ہوگی، حضور کی نوکری ہوگی، حضور کی ذات سے نسبت ہوگی۔ ذات سے نسبت پیدا کرو، ذات سے نسبت پیدا کرو۔ یہ میلاد کا منانا اور میلاد والی محبتیں یہ حضور کی ذات سے جوڑتی ہیں، اور حضور کی سیرت طیبہ کا پڑھنا، سننا، بیان کرنا حضور کے عمل سے جوڑتی ہے۔ میلاد محبت کی شمع روشن کرتا ہے اور سیرت اعمال صالحہ کی شمع روشن